بین الاقوامی دنیا سے عمانی وزیر خارجہ نے ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کی کارروائی کو غیر اخلاقی اور غیر قانونی قرار دیا ہے۔ عرب لیگ کے وزیر خارجہ کے ایک ہنگامی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے عمانی وزیر خارجہ نے ایران کے ہمسایوں کے خلاف جوابی کارروائی پر اظہار افسوس کیا اور فریقین سے جنگ بندی کر کے سفارتکاری کی طرف لوٹنے کی اپیل کی ہے۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کے لیے اہم پیغام۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفیر احمد فاروق نے ویڈیو پیغام میں ہم وطنوں کو پرسکون رہنے اور افواہوں سے بچنے کی ہدایت کی ہے۔ سفیر صاحب کی ہدایات مقامی قوانین کا احترام کریں۔ مزید تفصیل جانتے ہیں سعودی عرب میں ہمارے نمائندے کامران ملک سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احمد فاروق ہے اور میں سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے تعینات ہوں۔ میں آج آپ سے خلیجی ممالک کی حالیہ کشیدہ صورتحال کے تناظر میں مخاطب ہوں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ موجودہ صورتحال میں آپ مکمل پرسکون رہیں اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ مقامی قوانین کا احترام کرتے ہوئے کسی بھی قسم کی افواہوں پر یقین نہ کریں اور بذریعہ سوشل میڈیا افواہوں کی ترویج سے گریز کریں۔ کسی بھی صورتحال میں ہدایات کے لیے صرف سعودی حکومت کے مستند ذرائع پر انحصار کریں اور مدد یا رہنمائی کے لیے سفارت خانہ پاکستان کے ان ہنگامی رابطہ نمبرز پر رابطہ قائم کریں جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ حکومت پاکستان اور سفارت خانہ پاکستان ریاض ان تمام حالات میں آپ کے تحفظ، آسانی اور خیر و عافیت کو اپنی اولین ترجیح سمجھتے ہیں اور اس سلسلے میں ہمہ وقت متحرک ہیں۔ ہمیں اس صورتحال میں پروازوں کی منسوخی یا تبدیلی کی وجہ سے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے پیدا ہونے والی مشکلات کا بخوبی احساس ہے۔ ہم نے آپ کی معاونت کے لیے سعودی عرب میں ایئرپورٹس پر اپنی ٹیموں کو تعینات کر رکھا ہے جو پروازوں میں تعطل کی صورت میں پیدا ہونے والی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور جہاں ضرورت ہو وہاں لوگوں کو رہائش، خوراک، ادویات اور پروازوں کی دوبارہ بکنگ میں فوری مدد فراہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ منسلک بارڈرز پر بھی ہماری ٹیمیں تعینات ہیں تاکہ وہاں سے آنے والے ہم وطنوں کو قریبی شہروں تک رسائی اور وہاں سے پاکستان واپس جانے کے عمل میں مدد فراہم کی جا سکے۔ ہمارے ہنگامی فون نمبرز، سفارتی عملہ اور ٹیمیں آپ کی مدد اور تعاون کے لیے 24 گھنٹہ کام کر رہے ہیں۔ ہم ان تمام حالات میں ایک بار پھر مملکت سعودی عرب میں موجود اپنے تمام ہم وطنوں کے لیے مکمل تعاون، مدد اور معاونت کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔ چین میں ذہین کان کنی کے عمل کو فروغ مل رہا ہے۔ نوجوان کان کنی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے چین کی کوئلہ صنعت میں ذہین تبدیلیاں علمبردار بن کر سامنے آئے ہیں۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین کی کوئلہ صنعت میں ایک نئی تبدیلی تیزی سے سامنے آ رہی ہے جہاں جدید تکنیکی مہارت اور ڈیجیٹل صلاحیتوں سے لیس نوجوان کانکن ذہین کانکنی کے عمل کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ رجحان نہ صرف پیداواری صلاحیت میں اضافے کا باعث بن رہا ہے بلکہ توانائی کے شعبے کی مجموعی ساخت کو بھی جدید خطوط پر استوار کر رہا ہے۔ شمالی چین کا صوبہ شانچی جو قومی سطح پر توانائی کا ایک اہم مرکز سمجھا جاتا ہے روزانہ اوسطاً 35 لاکھ ٹن سے زائد کوئلہ پیدا کرتا ہے جس سے شمالی چین کے بڑے حصے کو حرارت اور بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ اسی صوبے میں واقع ایک کان اس تبدیلی کے نمایاں مثال بن چکی ہے۔ سالانہ 85 لاکھ ٹن پیداوار والی یہ کان چین کے ابتدائی سمارٹ مائننگ ڈیمونسٹریشن منصوبوں میں شامل ہے۔ یہاں جدید نظام کے ذریعے کوئلہ انتہائی مؤثر انداز میں نکالا جاتا ہے جبکہ ذہین نظام خودکار طور پر گرد و غبار اور درجہ حرارت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مکمل 5G نیٹ ورک کی بدولت زیر زمین کارکنان فوری طور پر سطح پر موجود انجینئر سے ویڈیو رابطہ قائم کر سکتے ہیں جس سے تکنیکی مسائل کے حل میں نمایاں کمی آئی ہے۔ چین اپنے صنعتی نظام میں مصنوعی ذہانت کے اطلاق کو مسلسل فروغ دے رہا ہے جس سے صنعتی اپ گریڈیشن کو بھی ایک نئی تحریک اور قوت ملی ہے۔ شاہد افراز خان، A1 TV، بیجنگ۔